بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ایک یورپین قوانین کو غالباً یہودیوں کا ایک ایجنڈا ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز ہیں ان میں یہ جو پرائیویٹائزیشن کا ایجنڈا ہے متعارف کرایا جائے۔ پرائیویٹائزیشن کا ایجنڈا ایکچولی ماضی کا حصہ ہے۔ ماضی میں لوگ جو ہے نا وہ توپ لے کے چلتے تھے، تلوار لے کے چلتے تھے اور ملکوں کو فتح کرتے تھے۔ دور حاضر میں جو نا انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو اس طرف لے آتے ہیں کہ ملک کا ادارہ جو ہے، جو پلر ہوتا ہے اس کو لے لیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے پرائیویٹائزیشن کو بنیاد بنایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ پرائیویٹائزیشن تیسری دنیا کے ممالک میں رائج رہی ہے، اور تیسری دنیا میں جہاں جہاں پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے انہوں نے اپنے مفاد حاصل کیے ہیں، ادارے کو جو ہے نا انہوں نے نوچا ہے، اور ادارے کی جو بینیفٹ تھے وہ اپنے حصے میں لیے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہاں سے چل دیے۔ کراچی شہر میں بھی اس طرح کی بیسیوں مسالے موجود ہیں۔ پاکستان میں ہیں لیکن کراچی شہر کی بات کر لیتے ہیں۔ کراچی میں پاکستان پی وی سی پرائیویٹائز ہوئی، پاکستان پی ٹی سی ایل پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن پرائیویٹائز ہوئی، اسی طرح کراچی الیکٹرک ہوئی، نیشنل فائبر ہوئی، اسی طرح سے چھوٹی بڑی اور تنظیمیں جو ہے نا، ادارے جو ہیں نا وہ پرائیویٹ ہوئے۔ اس عمل کے نتیجے میں جو وہاں سب سے بڑی جو ذک پہنچی ہے وہ کہ وہاں مزدوروں کو پہنچی ہے۔ محنت کشوں کا جو ہے نا جو جاب سیکیورٹی تھی وہ ختم ہو گئی، ان کو جو ہے نا تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر کے حصے میں لے لیا گیا۔ آپ اس کی ایک بڑی مثال آپ مد نظر رکھیں کہ پی ٹی سی ایل کمپنی میں جب یہ پرائیویٹائز ہوئی 2009 میں 2010 میں، تو اس کا جو وجود تھا اس میں تقریباً 76,000 آدمی تھے، لیکن اس وقت آپ اگر تعداد گنیں گے تو 6 سے 7,000 آدمی ملازم ہیں پرماننٹ۔ باقی آپ دیکھیں کہ اس کا جو وجود ہے وہ گلگت سے لے کے گوادر تک ہے اور کراچی سے لے کے پشاور تک ہے، لیکن اس کے پرماننٹ نیچر آف جاب جو ہے نا محدود کر دی گئی ہے۔ یہ پرماننٹ جاب کی جگہ وہ کیا کرتے ہیں، کانٹریکٹر کی جاب لے لیتے ہیں کہ جی یہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر ہے، یہ جو ہے کہ یہ ادارے کا کانٹریکٹر ہے، کانٹریکٹ پہ ملازم ہے، تو 3-4 کیٹیگریز بنا دیتے ہیں۔ اس میں پھر نیچر آف جاب ایک سا رہتا ہے، اور پھر اس ایک سے جاب میں لوگوں کے مراد ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ کچھ کو میڈیکل ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا، کسی کو تنخواہ ملتی ہے زیادہ، کسی کو کم ملتی ہے، کسی کو الاؤنسز ملتے ہیں، کسی کو نہیں ملتے ہیں، تو یہ ایک تفریق بنا دی جاتی ہے۔ ہمارے ادارے کے اندر بھی 2011 کی پوزیشن میں 2005 کی پرائیویٹائزیشن کے بعد ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ تھرڈ پارٹی پہ آ گئے تھے، اور پھر وہ تھرڈ پارٹی سے کے ای سی کے کانٹریکٹ پہ منتقل ہوئے، اور جو کے ای سی کے کانٹریکٹ پہ جب منتقل ہوئے تو پھر یہ کے ای سی لیبر یونین کی بڑی ذمہ داری تھی، جب 2009-2010 کا ایگریمنٹ تھا کہ ان کو جو ہے نا لائن مین کی حیثیت سے یا کلرک کی حیثیت سے یا سیکیورٹی گارڈ کی حیثیت سے لوگ ملازم تھے اور تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر کے تھے، تو ان کو پھر ہم نے پرماننٹ نیچر آف جاب پہ لایا اور ان کو ریگولر کیا۔ حالانکہ اس میں بڑی سیاست ہوئی ہے، لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ جو کے ای سی لیبر ان کا معاہدہ تھا وہ ایک تاریخی معاہدہ تھا۔ 6,500 لوگ جو ہیں پرماننٹ نیچر آف جاب پہ گئے، 4,500 ایگریگیٹ انکریز آیا ان کی تنخواہوں میں، تو یہ ایک طرح سے معاہدے کے نتیجے میں ہوا۔ آج بھی جو ہے نا کراچی الیکٹرک کے اندر تھرڈ پارٹی کے لوگ ہیں، پھر اسی طرح سے کے ای سی کے کانٹریکٹ کے لوگ ہیں۔ یہ ہماری خواہش تھی، لیکن بدقسمتی سے اس کو شب خون مارا گیا کہ لوگوں کی تنخواہیں جو ہے نا وہ بڑھوتی بنتی تھی 2012 سے، اور 2012 سے لے کے 2023 تک یہ 7 ایگریمنٹ جو ہے نا وہ ایکچولی ریکارڈ پر تھے، جن پہ جو ہے نا کچھ لیپس ہو گئے تھے، کچھ جو ہے نا وہ ریکارڈ پر تھے، لیکن بدقسمتی سے 7 کو 8 کر دیا گیا اور 8 کو 1 کر دیا گیا، اور ایک جو ایگریمنٹ جو ہے نا کیا گیا اس ایگریمنٹ میں تشہیر نہیں ہو سکی۔ وہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کس نے سگنیچر کیے ہیں، کس نے نہیں کیے ہیں، اگر سگنیچر کیے ہیں تو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو بڑھایا ہے، کس کو کم کیا ہے، کس مراد کا اعلان کیا ہے، بنیادی تنخواہ پہ اسکیل 1 سے لے کے پہ اسکیل 7 تک کتنی بڑی ہے، اس کی الاؤنسز میں کتنی انکریز ہوئی ہے، اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں ایگریمنٹ سے الاؤنسز، ان میں کیا ہوا ہے، 3 جو ہے نا وہ نئے جو ہے نا وہ الاؤنس وہ لگا دیے گئے کہ یہ جو
ہیلتھ الاؤنس ہے اور یہ جو ایجوکیشن الاؤنس ہے، اس طرح کی چیزیں کی گئی. اس کی باقاعدہ CBA جو نام نہاد کہتی ہے اپنے آپ کو، اس نے تشہیر نہیں کی کہ تم نے سگنیچر کیا ہے، تم نے کس پر سگنیچر کیا. اگر تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے، اگر تم نے کوئی شب خون مارا اور لوگوں کے حقوق کو غصب کیا ہے، اور لوگوں کے ایگریمنٹ جو کوک سے جنم لیتے ہیں، چارٹ آف ڈیمانڈ سے، تم نے میڈیکل کو جو ہے نا کیا سلوک کیا ہے، تم نے فری الیکٹریسٹی بینیفٹ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تم نے گراس کی گریچوٹی کے ساتھ کیا کیا ہے، جو چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جو ایگریمنٹ سے کیلکولیٹ ہوتی ہے، 11 چیزیں غالباً 9 سے 11 چیزیں، وہ کہاں گئی ہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں. اللہ رب العزت اگر یہ جو KEC کے کانٹریکٹ کے لوگ ہیں اور تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ کے لوگ ہیں، اس کے لیے فوجی فرٹیلائزر کا لا موجود ہے، اور ایک ٹریڈ یونین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حقائق سے روگردانی نہیں کرے بلکہ حقائق کو فیس کرے. اور اگر یہ جو لوگ نیچر آف جاب کا ایک طرح سے کام ہے، پھر نیچر آف جاب جب ایک سی ہے تو مراد بھی ایک سا ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. یہ جو بچے جو ہے نا تھرڈ پارٹی پہ ہیں، یا وہ بچے جو KEC کے کانٹریکٹ پہ ہیں، ان کو اسی طرح سے ملازم پرماننٹ ہونے چاہیے جیسے 6,500 بچے اس سے پہلے پرماننٹ نیچر آف جاب پہ گئے ہیں. ہمیں امید ہے کہ رب جو ہے نا ضرور کرم کرے گا، اور آنے والے وقتوں میں یہ حقوق جو آپ کے قانونی حق ہیں اور آپ کا آئینی حق ہیں، انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. بہت شکریہ.